पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो हाथ हो गए, दो हाथ करवाए गए या हो गए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी परेशानी में मुब्तला हो चुकी है और आरिफ अलवी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भयानक चेहरे को अयां करके रख दिया है। उन्होंने भयानक इंकशाफात किए हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें क्योंकि आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फुर्तियाँ दिखाई मुख्तलिफ आइनी तरामीम करवाने में और 26वीं आइनी तरमीम हो गई और आइनी अदालत बन गई। जुडिशल कमीशन में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी से क्या क्या नहीं करवाया गया, ये एक बड़ा दास्तान है जो आपके साथ आज शेयर करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिंध की खैर ख्वाही देखती है, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे सिंध की अवाम कुछ नज़र आती है। जो भी मुक़्तदर हल्के या उनको इदारे कहते हैं वो आमना सदकना और सुजूद सर होकर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो क़यादत है उनको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे बैरिस्टर एतजाज़ हसन हुए, रज़ा रब्बानी हुए और उनके साथ साथ नदीम अफजल चंद, कमर जमा कायरा और दीगर कई रहनुमा जो पीपल्स पार्टी से बिलाखिर किनारा कश हो गए, लेकिन उनकी सुनी अनसुनी कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आइनी तरमीम करवाने के लिए 26वीं आइनी तरमीम के लिए किस किस के पास नहीं गए और दौड़े चले गए। हर किसी के पास गए और क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी ऐसे दी गई जैसे तहरीक इंसाफ को भी ज़्यादा दी गई। तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में 2 मेंबर्स उनकी कमेटी में शामिल किए गए, लेकिन 2 हाथ अगर हुए हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुए हैं। अगर सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकालने की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने दी, लेकिन उससे कबल जो तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट और जिसका ताल्लुक सिंध से है और डरपोक आदमी डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसी जो तरमीम थी अरसा एक्ट और दीगर जो मामलात थे उन पर दस्तखत करने से मुकम्मल इनकार करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने जीडीए के इजलास में एक भयानक इंकशाफ करते हुए कहा कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनके पास एक जो मुसवदा था वो लेकर आए थे और जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चोलिस्तान की तकरीबन 1 लाख एकड़ ज़मीन हमने सरसब्ज कर दी है, बाकी 10 लाख के करीब वो वहाँ पर रेगिस्तान में पड़ी हुई ज़मीन है उसे आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस मुसवदे पर दस्तखत कर लें। मैंने कहा कि ये मुसवदा नहीं है, ये तनाव खड़ा करेगा और सूबों के पहले ही खदशात हैं, जैसे अरसा एक्ट पर अमल नहीं हो रहा है, ये जो अकॉर्डिंग टू लॉ के तहत जो है वो पानी की मुनसिफाना तकसीम है वो नहीं हो रही है, तो इससे सिंध और पंजाब के दरमियान रस्साकशी और भी बढ़ेगी। तो उस पर कहा गया कि आप दस्तखत कर लें, बाकी हमने संभाल लिया है और पीपल्स पार्टी को हमने एतमाद में ले लिया है। तो उस वक्त के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं तो ये दस्तखत किसी सूरत में नहीं करूँगा और अरसा एक्ट हो या आइनी तरमीम हो जो यहाँ पर जो है वो आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई है, ये सारे मुसवदे उस वक्त भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में तैयार किए गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इन पर मनोन अमल नहीं किया और न ही प्रेसिडेंट के हाथों दस्तखत करवाए गए। आपको याद होगा नाजरीन कि डॉक्टर आरिफ अलवी जब प्रेसिडेंट थे तो पीडीएम की हुकूमत थी, तो इसी तरह की तरामीम उनको दी गई थी कि आप इन मुसवदों पर दस्तखत करें, लेकिन वो खाली पेपर्स लौटा कर देते थे और सयाह उन मुसवदों को करार दिया था। डॉक्टर आरिफ अलवी की अगर बात की जाए तो वो
ٹھیک ہے جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے ہیں اور کافی جو آئینی ترامیم پر ان کی کو عبور حاصل ہے وہ رضا ربانی ہے۔ جتنے بھی آئینی مسودے تیار کروائے گئے ہیں ان میں اعتماد میں اگر لیا گیا تھا اس وقت تو وہ رضا ربانی تھا، اور جو آرمی کے حوالے سے جتنے بھی ان کے نظر میں ایکٹ یا ترامیم منظور کروائی گئی ہیں ان پر وہ انتہائی جذباتی اور افسردہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہو گئی اور ان کی بے توقیری میں اضافہ ہوا ہے، جمہوریت ختم ہو گئی، جمہوریت ڈیرول ہو گئی، اور یہ سیاہ دن ہے جو 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ 6000 ایکڑ سے زائد زمین یہاں پر جو ڈی ایچ اے کو دی وہ بھی اسی تناظر میں دی، اور 6 کینال نکالنے کے لیے انہیں مسودے پر سگنیچر کر کے آصف علی زرداری نے دی، وہ بھی اسی تناظر میں دی۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کی جو کوشش کی گئی یا منظور ہو گئے، آئینی ترامیم کے ذریعے جو ہے وہ آئینی بینچز قائم کیے گئے اور عدلیہ کو آپس میں لڑایا گیا، اور یحییٰ آفریدی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو کی نہیں سنی گئی، اور جو جوڈیشل کمیشن کا اس نے اجلاس بلوایا کہ انہیں جو ہے وہ آئینی بینچز جو قائم کیے گئے تھے اس سے جو ہے وہ کنارہ کش کر دیا گیا، اور اسے ہٹا کر جو ہے وہ اپنے من پسند جو ہے وہ جسٹس کو آئینی جو عدالت بنی ہے اس کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ برائے نام چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، لیکن سارا کام جو ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی تو اس قانون کا جو مسودہ تھا اس پر جو صدر قائم مقام ہے سید یوسف رضا گیلانی سے سگنیچر کروائی گئی تھی، تو ان کی کیفیت کیسی تھی؟ وہ نائٹی ڈریس میں تھے اور انہیں کہا گیا کہ اتنا عجلت میں سگنیچر کروائی گئی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی سے جب 2 ہاتھ ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جوڈیشل کمیشن میں برابر کی نمائندگی نون لیگ کے ساتھ نہیں دی گئی، تو پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور سی ایس سی میں یہ معاملہ لے کر جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم سی ایس سی میں جائیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ اب چلنا ہے کہ نہیں چلنا۔ اور جو انہوں نے آئینی ترامیم کے حوالے سے ان کا نام قومی اسمبلی میں دیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی میں آپ نمائندگی کریں گے، تو بلاول بھٹو نے وہ نام وہاں سے واپس لے لیا ہے، جبکہ سینیٹ سے جو ہے وہ عرفان صدیقی کا نام تھا، وہاں پر بھی جو ہے وہ شبلی فراز کا نام بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے 2 ہاتھ کیسے کیے؟ مسلم لیگ نون نے سارا کریڈٹ اپنا لینے کے لیے نون لیگ کے شیخ آفتاب کا نام ڈال دیا جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر، اور پی ٹی آئی کے عمر ایوب کا نام دے دیا، اور مسلم لیگ نون کی جو خواتین رہنما ہے روشن خورشید کا نام بھی انہوں نے شامل کروا دیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ اب پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ہم اجلاس بلوا لیں، سی ایس سی میں یہ معاملہ لے کر جائیں، سی ایس سی میں بھلے آپ جائیں، بالکل جائیں، بے شک جائیں، لیکن آپ اپنے ابو سے پوچھ لیں جو معاہدے جو معاملات وہ طے کر کے بیٹھے ہیں کیا ان کی آپ کو اجازت دیں گے؟ کیا جو فیصلے آپ کریں گے ان کی توثیق آپ کو ملے گی؟ یہ قطعاً نہیں ہوگا، کیونکہ باپ ایک نیچ پر ہے، بیٹا دوسری نیچ پر ہے۔ کبھی کبھار جو ہے وہ انہیں وزیر اعظم کا جو لالچ ہے وہ دے کر کہا جاتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بننے والے ہیں، یہ ترامیم کروا دیں، یہ معاملات اٹھا لیں، لیکن پھر آگے سے جو ہے وہ نون لیگ فرتیاں دکھاتی ہے اور کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دینے کے بجائے وہ خود ہی لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 2 ہاتھ مسلم لیگ نون نے پہلی مرتبہ نہیں کیے ہیں۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ یہ سانپ پہ لڑتے رہیں گے، اور اعتزاز حسن نے اتنا کہا کہ نون لیگ کے ساتھ جڑنا پیپلز پارٹی کی زوال کی نشانی ہے، لیکن ان کے ابا جی بالکل ہی اسی تناظر میں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کتنی تباہ ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو سندھ سے منتخب ہوتی آ رہی ہے وہاں سندھ سے جو فیصلے کیے گئے جا رہے ہیں یا سندھ کے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن سندھ کو
بڑا نقصان ہو رہا ہے. جیسے کینال، یہ 6 کینال جو ہے وہ چولستان کی زمین کو آباد کرنے کے لیے نکالے جا رہے ہیں، تو ان میں پیپلز پارٹی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کو بولنا چاہیے تھا، لیکن وہ آئینی ترامیم سے ان کو فرصت ملے یا ان کو وزیر اعظم کی جو خواہش لگی پڑی ہے ذہن میں ان سے فرصت ملے تو یقیناً وہ اس طرف سوچے. اس طرف تو وہ سوچتے نہیں. جب ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے تو پھر انہیں سندھ بھی یاد آ جاتا ہے اور سندھ کی عوام بھی یاد آ جاتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے جو دیرینہ پرانے ساتھی تھے، اب انہوں نے اپنی جماعت بنا دی ہے. شاہد خاقان عباسی نے تو نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ طبق روشن کر دیے. کہا کہ اسی راستے سے شہباز شریف آیا ہے جس راستے سے عمران خان آیا تھا، اور نون لیگ عوام میں موجود نہیں لیکن اقتدار میں موجود ضرور ہے. عوام میں وہ اپنی ساکھ کھو چکی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اپنی ساکھ جو ہے وہ مکمل طور پر ناظرین کھو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اب سے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے، ورنہ ان کو اب چوتھی بار جو ہے جسے کہا جاتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے اقتدار ملا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ان کو اقتدار نہیں ملے. اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح عوام میں جینے کی کوشش کریں اور عوام میں بھرپور انداز میں جو ہے وہ پذیرائی حاصل کریں. لیکن آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کا جو معیار ہے وہ گرتا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو مشکوک کسی اور نے نہیں، اپنے ہی والد نے بنا دیا ہے، اور ان کے والد چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح بلاول بھٹو کی سیاست ڈیمیج ہو اور ان کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری آ گیا ہے. تو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ایک طرف ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت کی اجارہ داری ہے وہ دوسری طرف ہے.